اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے مومن بندو، زندگی میں جب تمہیں مشکلات گھیر لیں، آزمائشیں چاروں طرف سے تمہارا گھیراؤ کریں، تو اس موقع پر اگر تم چاہو کہ کوئی چیز تمہاری مددگار بن جائے تو پھر تم نے اس طرح کرنا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد طلب کر لینی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے استعانت کرو، مدد مانگو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر اور نماز سے تم مدد طلب کرو، مدد مانگو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ زندگی میں انسان کو مشکل نہ آئے، یہ ممکن نہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ لوگ مشکلات کے آنے پر اس طرح کا رویہ اپناتے ہیں کہ مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ مشکل کے آنے پر جو آدمی بیمار ہو گیا تو اس نے مشکل کو اور مشکل بنا لیا۔ کسی شخص نے بڑے سخت لب و لہجے کے ساتھ آپ کے ساتھ گفتگو کی اور آپ نے جب اپنا بلڈ پریشر بہت ہائی کر کے اس کو جواب دیا تو آپ نے اس مشکل کو اور زیادہ بڑھا لیا۔ اگر زندگی میں صبر آ جائے، حوصلہ آ جائے اور انسان کو یہ بات نصیب ہو جائے کہ اس نے جو کام کرنا ہے صبر کے ساتھ کرنا، تو اس دنیا کے اندر سفر کرنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے جو بہترین سواری ہے وہ صبر ہے۔ یہ ایک بہترین سواری ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن صبر کرنے والوں کو جزا دے گا نا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے انعامات سے نوازے گا، تو فرمایا جن لوگوں نے دنیا میں سکھ اٹھائے ہوں گے نا، بہت زیادہ زندگی آسانی میں گزاری ہوں گی، وہ بھی صبر کرنے والوں کا انعام دیکھ کر خواہش کریں گے کہ کاش ہمارے جسم لوہے کی کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے، تو آج ہمیں بھی یہ والا اجر ملتا جو ان صابرین کو دیا جا رہا ہے۔ بڑی طبیعتوں میں جلد بازی، آہستہ آہستہ تلخی، اور چونکہ یہ تیز لوگوں کا زمانہ ہے تو بہت سارے لوگ جب تیزی دکھاتے ہیں، زندگی میں حوصلہ نہیں ہوتا، تو وہ کئی دفعہ نہ بیچارے اپنی ہی تیزی میں الجھ جاتے ہیں۔ کچھ دوست کئی دفعہ آ کے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں بڑی مشکل ہے، بڑی مشکل ہے، تو آپ بتائیں کہ کیا کریں؟ تو میں کہا کرتا ہوں کہ آج کل جو مشکلات ہیں نا، آپ نے یہ مہربانی فرمانی ہے کہ کوئی نیا پروگرام نہیں بنانا، کوئی نئی اسکیم نہیں لڑانی مشکل سے نکلنے کے لیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اور مشکل میں الجھ جائیں۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کریں اور اپنی زندگی حوصلے کے ساتھ، صبر کے ساتھ گزاریں، اطمینان کے ساتھ، اور جد و جہد کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، ہمت نہیں ہاریں۔ ایک وقت لگتا ہے، ایک ٹائم لگتا ہے۔ اگر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو انقلاب برپا کرتے 23 سال لگ گئے، تو آپ کو کیا جلدی ہے؟ تھوڑا سا آپ وقت دیں، تھوڑا سا آپ رکیں، تھوڑا سا صبر کریں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا ہمیں پیغام دیا۔ اپنی زندگی کو اگر آپ صبر نہیں کریں گے تو زندگی بے چین ہو جائے گی، زندگی بے قرار ہو جائے گی، زندگی میں تکلف آ جائے گا۔ زندگی کے اندر میں بہت سارے دوستوں کو دیکھتا ہوں کہ ایک مفت کی بے چینی، اپنا تعارف کرانے کی بے چینی، اپنا نام بنانے کی بے چینی، اپنا ظاہر کرنے کی بے چینی، اپنی کوئی کہانی سنانے کی بے چینی، یہ ساری بے چینیاں ہیں۔ آپ کچھ کام کریں زندگی میں اور حوصلے کے ساتھ کریں، اور پھر تھوڑا ٹائم دیں۔ ایک وقت آئے گا رب کریم آپ کو خود ہی عزت عطا فرما دے گا، اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کو شہرت بھی عطا کر دے۔ آپ کو کہیں منظور نظر ہونا ہے، فرنٹ سیٹ پہ آنا ہے تو ٹائم لگے گا۔ کچھ کر کے آئیں گے تو آپ کو بھی مزہ آئے گا، کچھ کر کے آئیں گے تو آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ نہیں میں کسی وجہ سے آیا ہوں۔ بلا وجہ آ جاؤ گے تو بلا وجہ جو کرسی مل جاتی ہے وہ بلا وجہ چھین بھی جاتی ہے، تو کسی وجہ سے ملتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے دوام بھی دیتا ہے۔ اپنی زندگی میں حوصلہ، صبر۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا رب کریم جب کسی کو بیمار کرتا ہے نا تو پھر اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے
فرماتا جب پتہ کر کے آؤ کسی سے میری شکایت تو نہیں کر رہا. تو فرشتے جا کے عرض کرتے ہیں مالک اس کے پاس تو جو بھی آیا نا اس نے یہی کہا کہ الحمدللہ جس حال میں اللہ نے رکھا ہے میں راضی ہوں. اس نے تیری شکایت نہیں کی, اس نے تیری رضا پہ اس بیماری کو تیری طرف سے آزمائش سمجھ کے قبول کیا. میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے, رب فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, اگر میں اسے اس بیماری سے شفا دوں گا تو جو اس کے پاس خون ہے اس سے بہتر خون اسے عطا کروں گا, اور جو اس کے پاس گوشت ہے اس سے بہتر اسے گوشت عطا کروں گا, اور اگر میں اسے اس بیماری میں وفات دوں گا تو پھر میں اسے جنت عطا کروں گا. اگر شفا دوں گا تو بہترین شفا دوں گا, اور اگر وفات دوں گا تو پھر جنت دوں گا. جب آپ حوصلے کے ساتھ چیزوں کو قبول کرتے ہیں, جب آپ کی طبیعت کے اندر صبر چھلکتا ہے, جب آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اب ہم کچھ تو حوصلہ تیزی کے ساتھ لوگوں کے اندر سے حوصلہ رخصت ہوا ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ شکایتیں, شکوے, پریشانیاں, اور ہر بات میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب بڑی بری حالت ہے, پتہ نہیں کیا بننے والا ہے, جلدی سے کوئی معاملات ٹھیک ہو جائیں. اور بعض سنگی اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب میں تو نمازیں بھی 5 پڑھتا ہوں, میں تو روزانہ سویرے قرآن پاک بھی پڑھتا ہوں. تو میں اکثر پوچھتا ہوں کہ آپ قرآن پاک اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ کی دکان زیادہ چلے, کہ یہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے؟ آپ یہ تو دیکھیں کہ آپ عبادت کر رہے ہیں کہ تجارت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے عبادت سے تلاوت سے رزق میں برکت ہوتی ہے, پر مقصود برکت نہیں, مقصود تو اللہ کو راضی کرنا ہے. تو ہم بڑی ساری جگہوں پر جلد باز ہیں. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے, اور اپنے وقت پر وہ چیز انسان کو نصیب ہو جاتی. اگر آپ کے مزاج میں تحمل ہو, اگر آپ کی آج ٹانگ خدا نخواستہ کسی کی ٹانگ فریکچر ہو جاتی ہے تو کوئی ٹیکہ ایسا نہیں بنا کہ ابھی لگے گا اور 20 منٹ کے بعد آپ اٹھ کے چلنے لگ جائیں گے. ایسا ہو سکتا نہیں. آپ کو آپریٹ کرانا ہے, 1 مہینہ دینا ہے, دوائی کھانی ہے, پٹیاں کرانی ہیں, وہ اپنے وقت پہ جا کے ٹھیک ہوگی. پھر بھی آپ کو نارمل چلنے پھرنے کے لیے ٹائم دینا پڑے گا. کوئی بھی چیز ہے وہ ٹائم لیتی ہے, ہمیں جلدی بڑی ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی ہوگی. اس کو امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے. منادی ہوگی کہ فضیلت والے لوگ کدھر ہیں؟ فرشتے پوچھیں گے فضیلت والے لوگ کدھر ہیں؟ تھوڑے سے لوگ ہوں گے جو جلدی جلدی سے اٹھیں گے اور وہ جنت کی طرف جانے لگیں گے. تو فرشتے ان سے پوچھیں گے بھئی تم فضیلت والے بھی ہو اور جلدی جلدی جنت میں جا رہے ہو, تو بتاؤ تو صحیح تم اصل میں ہو کون؟ تو وہ کہیں گے ہم وہ لوگ ہیں جن پر ظلم کیا جاتا تھا تو ہم صبر کرتے تھے, اور اگر کوئی تکلیف دیتا تھا تو ہم اسے معاف کر دیتے تھے, اور اگر کوئی جہالت کرتا تھا تو ہم جواب میں بردباری کرتے تھے. بس اس کی برکت سے اللہ نے فضیلت والے بھی بنا دیا ہے اور جنت بھی عطا کی جا رہی ہے. تو اگر آپ میں نہ درگزر ہے نہ حوصلہ ہے, دیکھیں مفسرین کرام نے اور سیرت نگاروں نے ایک بحث چھیڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ پہ غلبہ میرے نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا. مفسرین کہتے ہیں کہ بتاؤ اگر غلبہ اہل مکہ کو ہوتا تو پھر وہ کیا کرتے؟ اگر خدا نہ خواستہ ان کی طرف معاملات جاتے تو کیا حال ہوتا؟ اب حضور آئے ہیں مکہ مکرمہ کے اندر فاتح بن کے. کئی دفعہ نہ سکھ بھول جاتے ہیں, دکھ نہیں بھولتے. کسی کمرے سے آپ ڈر گئے ہو نا کسی وقت, تو آپ دوبارہ جب بھی اس کمرے میں جائیں وہ ایک چھوٹا سا خوف ضرور محسوس ہوتا ہے. کسی بندے نے تلخ بات کی ہو نا تو وہ پوری طرح بندہ اس کو بھلا نہیں سکتا, کبھی نہ کبھی وہ بات دوبارہ یاد, وہ بندہ سامنے آئے یا وہ مقام ہی سامنے آئے. تو اہل مکہ نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی, قریش نے رعد کر دی تھی. اب سرکار گھوڑے پہ بیٹھے ہیں اور سارے ہاتھ باندھے سامنے کھڑے ہیں, تو ساری چیزیں میرے نبی پاک کے سامنے, لیکن ذرا میرے محبوب کا صبر دیکھنا. پوچھا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کیا سلوک کریں گے؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا وہ سلوک کروں گا جو جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. حضرت یوسف نے کیا سلوک کیا تھا؟ جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے تھپڑ بھی مارے, کنویں میں بھی پھینکا, بیچ بھی دیا. بڑا مشکل کام ہوتا ہے بک جانا. کسی شہزادے کی بولی لگے مصر کے بازار میں, اور یار اس درد کو سمجھو
کسی کے گھر کی بولی لگ رہی ہو تو عورتیں تڑپ اٹھتی ہیں، کسی بندے کی بولی لگ رہی، اتنی تکلیف سے ہی حضرت یوسف نے اب بادشاہ بن گئے، قحط پڑ گیا سارے علاقوں میں۔ حضرت یوسف اللہ کے نبی تھے، انہیں پہلے سے خبر تھی قحط پڑے گا، انہوں نے غلہ جمع کر لیا، اب چوکیاں بنا دی، باہر سے لوگ آئیں گے مصر میں غلہ خریدنے، تو آپ نے فرمایا جو جس علاقے سے بھی آئے اسے پوچھنا کہاں سے آیا ہے اور کیا لے کے آیا ہے، سونا لایا چاندی لایا کہ کیش لایا، پوچھنا۔ لیکن فرمایا جب آئے نا کنان کے لوگ، بھائی بھائیاں دے ویری ہوندے پر بھائی بھائیاں دیاں باواں، اگر کنان کے لوگ آئے نا یعنی بھائی آئیں، ان کو تو نہیں نا بتایا فوجیوں کو کہ بھائی آئیں، فرمایا اگر کنان والے آئے نا تو یہ پوچھ لینا کہاں سے آئے ہیں، اور اگر وہ کہیں کنان سے آئے ہیں تو پھر یہ نہ پوچھنا کیا لے کے آئے ہیں، ان کا پردہ قائم رکھنا، یہ نہ پوچھنا کیا، بس آنے دینا۔ اور وہ آ گئے، ان سے پوچھا نہیں کسی نے، جب آ گئے تو حضرت یوسف نے بہانے سے بھائی بھی روک لیا، غلہ بھی زیادہ دیا، اور جو انہوں نے پیسے دیے تھے وہ بھی دوبارہ بوریوں میں ڈال دیے، پھر اپنے والد کو اور بھائیوں کو بلا بھی لیا، بات طے بھی ہو گئی۔ تو اب بھائی گردنیں جھکا کے کھڑے تھے، یوسف ہمارے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے؟ تو کہا کچھ بھی نہیں کرنا، تم میرے بھائی ہو، میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مکے والوں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ میرے بھائی تھوڑا صبر تو پیدا کر نا، حوصلہ پیدا کر۔ پہلے حضرت یوسف بھائی تھے، اور جب جناب یوسف نے معاف کیا تو پھر بھائی سجدوں میں گر گئے، پھر کیفیت اور ہو گئی۔ اس زمانے میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، تو وہ تعظیم کرنے لگے۔ جب آپ نے صبر ہوتا ہے تو لوگ آپ کی تعظیم کرنے لگتے ہیں، آپ کی عزت بننے لگتی، آپ کا وقار بڑا ہوتا ہے۔ سنو، حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میرا رب میری دعائیں بڑی قبول کرتا تھا، میں جو اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کرتا میرا اللہ قبول فرما لیتا۔ فرماتے ہیں میں نے ایک بندہ دیکھا تو وہ کوڑ کا مریض تھا، اور اس کے کپڑے بھی لگتا تھا کہ اس کا وجود کھا رہے ہیں، لیکن وہ بیٹھا تھا ایک کنارے جھونپڑی میں۔ میں نکلا ہوا تھا انار تلاش کرنے کہ کوئی انار مل جائے، صبح سے میری بڑی تلاش تھی اور میں نے کئی جگہوں پہ ڈھونڈا تو انار نہیں ملا۔ کہتے ہیں میں اس جھونپڑی کی طرف آیا تو میں نے اسے دیکھا تو اس کے قریب جا کے مجھے بڑا رحم آیا، تو میں نے اسے کہا میں تیرے لیے دعا نہ کر دوں اللہ تجھے شفا دے دے؟ تو کہتے ہیں وہ مجھے کہنے لگا آپ مہربانی کریں، آپ میرے لیے دعا نہ کریں، میرے رب نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اس حال میں ہی راضی ہوں، اور اللہ کے فضل سے میں صبر کر کے بیٹھا ہوں۔ البتہ آپ بڑے بے چین ہیں، صبح سے انار ڈھونڈ رہے ہیں، آپ اپنے لیے دعا کریں اللہ آپ کی یہ خواہش دور کر دے۔ آپ بڑے پریشان ہیں، صبح سے تلاش کر رہے ہیں، آپ کو انار نہیں مل رہا، آپ صبح سے تلاش، جتن ہر کوئی کھیڈے او کدی ہارن بھی کھیڈ فقیرہ۔ یہ تو ساری دنیا ہی کھیلتی ہے کہ جیتنے کے لیے، جتن تے ہر کوئی کھیڈے کدی ہارن بھی کھیڈ فقیرہ، اور جتن دا مول کوڈی پیندئی ہارن دا مول ہیرا۔ تو کبھی ہار دے کبھی تو ارادہ کرنا۔ تو وہ کہنے لگے تو اپنے لیے دعا کر، تیری خواہش ہے کہ وہ تیری ہر آرزو کرے پوری، اور میری خواہش ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ تو کہنے لگے کہ تو اس طرح کر، اپنے لیے دعا کر کہ اللہ تیری، وہ صبح سے تو پریشان ہے انار نہیں مل رہا، میں بیمار ہوں لیکن میں صبر سے بیٹھا ہوں، جب رب چاہے گا شفا عطا کر دے، جب اللہ چاہے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے حضرت جبریل امین علیہ السلام ملنے آئے تو حضرت یونس علیہ السلام فرمانے لگے جبریل میری اس بندے سے تو ملاقات کرا جو اس وقت دنیا میں اللہ کا سب سے زیادہ عابد بندہ ہے، سب سے زیادہ عبادت کرنے والا، اس سے ملا۔ حضرت جبریل کہنے لگے آئیے لے چلتے ہیں۔ تو جناب جبریل لے گئے، جب لے کے گئے تو اس بندے کے دونوں ہاتھ بھی کوئی نہیں تھے، دونوں پیر بھی نہیں تھے، اس کا وجود سارا تکلیف سے کٹا ہوا تھا، اور اس کی آنکھیں بھی نہیں تھیں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام فرمانے لگے اے جبریل امین علیہ السلام میں نے تو کہا تھا عابد بندے کے پاس لے آئے، آپ بیمار کے پاس لے آئے۔ کہا یہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عبادت کرنے والوں میں لکھا ہے، ذرا آئیے اس سے بات کرتے ہیں۔ گفتگو شروع ہوئی، حضرت جبریل کہنے لگے آپ کی آنکھوں کا کیا بنا؟ تو وہ کہنے لگا کیا بننا تھا، جب تک میرے رب نے چاہا میں دنیا دیکھوں اس نے دکھائی، اور جب اس نے کہا کہ اب تیرے لیے بہتر نہیں تو وہ آنکھیں لے گیا، تو جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، وہ لے گیا۔ وہ جب تک اس نے چاہا میرے ہاتھ کام کریں تو کیے، جب اس نے چاہا نہیں ٹھیک تو وہ لے گیا۔
جب اس نے چاہا میرے پیر چلے تو پیر چلتے رہے، لیکن اب رب بھی چاہتا ہے نہ چلے، تو اگر وہ چاہتا ہے نہیں چلے تو ٹھیک ہے، ہم بھی چاہتے ہیں نہ ہی چلے، ختم ہو گئی بات۔ جس بات پہ رب راضی اس میں ہم بھی راضی۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام فرماتے ہیں میں سمجھ گیا یہ واقعی اللہ کا سب سے زیادہ عبادت گزار با، لیکن یہاں شکوے پریشانیاں ہی پریشانی، ذرا ذرا سی بات پہ تکلیفیں، وہ آنسو جو صرف مصطفیٰ کے لیے بہانے چاہیے، وہ ہم نے اپنی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کے لیے، رزق کے لیے، اس کے لیے اس کے لیے ہم نے وہ بہا دیے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضور کے سامنے کھڑے ہیں، نسائی میں حدیث ہے، اور ان کے ساتھ نا ان کا چھوٹا سا بچہ ہے۔ یہ بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں، آئے ہائے، یہ بڑا، میری اماں جی کہا کرتی تھی پتر بڑے میٹھا میوہ، بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ ساتھ تھا، تو حضور فرمانے لگے اس صحابی سے کہ بڑا پیار ہے تجھے بیٹے سے؟ اس نے کہا حضور بڑا ہی پیار ہے۔ کچھ دن گزرے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں اس آدمی کا بیٹا انتقال کر گیا، اس کا بیٹا انتقال کر گیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، فرمایا تکلیف میں ہو؟ بول نہ سکا پر آنسو نکل آئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کیا تو پسند کرتا ہے کہ جب تو جنت میں جائے تو تو جس دروازے سے بھی داخل ہونے لگے تیرا بیٹا سامنے کھڑا ہو اور تیرا انتظار کر رہا ہو، تیرا پتر سامنے کھڑا ہو، پسند کرتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا حضور میں پسند کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا پھر تیرا بیٹا تیرا انتظار کرے گا۔ قریب صحابہ کھڑے تھے، کہا یا رسول اللہ یہ اس کے لیے ہے یا جس کا بھی بیٹا انتقال کر جائے سب کے لیے ہے؟ تو میرے محبوب نے فرمایا یہ سب کے لیے ہے۔ جس کا بھی بیٹا دنیا سے جائے گا وہ جنت میں پہلے اپنے ماں باپ کے انتظار کے لیے کھڑا ہوگا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو صبر تو کرنا، اگر اولاد کا جانا غم بہت بڑا ہے تو پھر دیکھ اللہ تبارک۔ اور حضور نے ایک اور حدیث بھی بیان فرمایا جب اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کسی کے بچے کی روح قبض کرتے ہیں نا، تو وہ قبض کر کے آتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے بتاؤ میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا، تم اس کے جگر کا ٹکڑا لے آئے ہو، اس نے کیا کہا تھا؟ ایسا تو نہیں نا کہ مالک بے خبر ہے، وہ تو سارا کچھ جانتا ہے نا، بتاؤ وہ کیا کہتا تھا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک وہ تیری رضا پہ راضی تھا، وہ کہہ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس نے الحمدللہ کہا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر جنت میں اس کے نام کا ایک محل بناؤ جس میں اسے بھی رکھوں گا اس کی اولاد کو بھی رکھوں گا۔ تو صبر کی جو جزا ہے، حوصلے کی جو جزا ہے، بالخصوص ملت کے جوانوں کے اندر حوصلہ کم ہے، ان کو بڑی جلدی ہے۔ میرے عزیزو آپ بکھر جائیں گے، آپ ٹوٹ جائیں گے۔ ہمارے بچے چور دروازہ اختیار کرتے ہیں دنیا میں کمائی کرنے کا، چور دروازہ اختیار کرتے ہیں شہرت حاصل کرنے، چور دروازے سے آگے جانا چاہتے ہیں۔ آپ انتظار کریں، آپ اپنے رب کریم پہ بھروسہ رکھیں، اللہ جو آپ کے لیے فیصلہ کرے گا وہ بڑی شانوں والا کرے گا، رب کریم جو چیز آپ کو دے گا وہ بڑی شانوں والی دے گا، لیکن تھوڑا سا انتظار، تھوڑا سا وقت دیں، تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے بہت سارے کاموں کو۔ بے حوصلہ نہ ہوں، اگر آپ بے حوصلہ ہو جائیں گے تو بکھر جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، رتی برابر ریٹ نہیں لگے گا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کی اولاد کا میدان کربلا میں جو سب سے قیمتی انہوں نے اثاثہ چھوڑا وہ صبر ہے، وہ حوصلہ ہے۔ امام علی مقام ہتھیار سے نہیں لڑے، صبر سے لڑے۔ امام حسین، سیدہ زینب، حضرت عباس، یہ صبر سے لڑے۔ ان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز تھی وہ صبر تھی، ان کے صبر نے کمال کر دیا۔ حکومت تو 4 سال یزید نے کی، پر کائنات میں چھا کے وقت حسین ابن علی نے گزارا۔ تخت پہ ایک دن بھی نہیں بیٹھے، پر دلوں پہ حکومت ہمیشہ حسین ابن علی کی رہے گی، اس لیے کہ انہوں نے صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ۔ دیکھو ساری کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ 3 دن تک ان کے خیموں میں پانی اور کھانا نہیں تھا، لیکن یہ بھی کمال کیا سیرت نگاروں نے، کہتے ہیں 3 دن تک خیموں میں پانی نہیں گیا، کھانا نہیں گیا، پر ایک لمحے کے لیے بھی خیموں کے اندر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز نہیں رکی، ایک منٹ کے لیے بھی انہوں نے قرآن پاک پڑھنا نہیں چھوڑا، ان کی عبادت قضا نہیں ہوئی، انہوں نے جو ان کا اصل کام تھا وہ کام نہیں انہوں نے چھوڑا۔ اگر صبر، حوصلہ، اطمینان ان کے پاس نہ ہوتا تو پھر یہ منظر آج سامنے
اور وہ بے حوصلہ تھے. وہ تو کبھی 10,000 بھیجتے تھے تو کبھی 22,000 بھیجتے تھے تو کبھی عمر بن سعد کچھ کہتا تھا، چونکہ حوصلہ نہیں تھا، دلیری نہیں تھی. اور یہاں یہ کیفیت تھی کہ حضرت قاسم بن حسن آ کے امام حسین کی بارگاہ میں کہتے تھے کہ چاچا 4 قطرے پانی کے مل جائے نا تو یہ 22,000 کا لشکر کوئی شے نہیں میرے سامنے. لیکن بحیثیت انسان گلا خشک ہو گیا ہے، کمزوری غالب آتی جا رہی ہے. چند قطرے پانی کے 1 منٹ کے لیے بھی، اور کسی جگہ بھی آپ کو، کسی جگہ بھی، نہ امام حسین، نہ سیدہ زینب، نہ بعد میں امام زین العابدین، کسی جگہ بھی آپ کو شکوہ کرتے نظر نہیں آئیں گے. وہ اللہ کی رضا میں راضی رہے. انہوں نے صبر کی، حوصلے کی اعلیٰ مثال قائم کر کے معاشرے کے سامنے رکھی. اپنے آپ کو تھوڑا سا کھڑا کریں. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ میں حوصلہ نہیں نہ آئے گا تو آپ تو روٹین کے جو روزمرہ کے کام ہیں وہی نہیں آپ کر سکیں گے. بے حوصلہ آدمی گاڑی چلا سکتا ہے تو گھر کیسے چلائے گا؟ وہ تو گاڑی نہیں چلا سکتا. گاڑی چلانے کے لیے بھی بڑے بڑے بیوقوف لوگ سڑک پہ چڑھ جاتے ہیں. آپ کو تو گاڑی چلانے کے لیے بہت بڑے حوصلے کی ضرورت ہے. میں ڈرائیور کے ساتھ ہوتا ہوں تو میں اپنے ڈرائیور کا موڈ ٹھیک کرتا رہتا ہوں. وہ گاڑی والے غلط کراس کر جاتے ہیں نا، تو میں اکثر اس کو کہتا رہتا ہوں ڈرائیور کو کہ بھائی اب وہ تو موڈ خراب کر کے چلا گیا تو وہ تو گیا، اس نے تو جو کرنا تھا کر لیا. تو اگر اب آپ کا موڈ خراب ہو جائے گا تو سفر خراب ہو جائے گا. تو آپ تو اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں نا، حوصلے میں رہیں، صبر میں رہیں، اطمینان میں رہیں، سرور میں رہیں، تو پھر دیکھیں کس طرح زندگی اچھی گزرتی ہے. گھر کے اندر بھی حوصلے میں رہیں. انشاءاللہ روٹی وقت پہ مل ہی جائے گی. کھانا گھر والوں نے کہا ہے تو وہ انشاءاللہ پاک کی جائے گا. حوصلے میں رہیں. ڈاکٹر بھی حوصلے میں رہے اور مریض بھی حوصلے میں رہے. دکاندار بھی حوصلے میں رہے اور گاہک بھی حوصلے میں رہے. تھوڑا سا نا، مطلب میں ایک دکاندار کے پاس ایک دفعہ کھڑے ہونے کا موقع مل گیا تو وہ کوئی چیز کسی آدمی نے نا اس سے پوچھ لی تو وہ کہنے لگا یہ جنرل سٹور سے نہیں ملتی، اور تلخ لفظوں میں اس نے کہا. تو اب وہ جو سامنے کھڑا تھا وہ بھی تو آخر ہم کہتے ہیں نا میں کسی سے کام تو نہیں نا، تو میں نے پھر اس کا بازو تھاما. میں نے کہا یہ بیچارہ تھوڑا پریشان بھی ہو سکتا ہے، کسی تکلیف میں بھی ہو سکتا ہے، تو آپ مہربانی، آپ یقین کریں کہ ابھی ہم وہیں کھڑے تھے بات کر ہی رہے تھے تو اس تک آواز بھی نہیں جا رہی تھی، لیکن وہ بندہ خود بخود ہی صرف 2-4 منٹ کے اندر اندر کہنے لگا یار ناراض نہ ہونا، بڑا پریشان کیا ہوا ہے بعض چیزوں نے، تو یہ جو چیز آپ طلب کر رہے تھے میں نے تلخی سے بات کر دیا، یہ میرے پاس نہیں ملتی، یہ میڈیکل سٹور سے ملے گی. تو اگر وہ اسی وقت اس کو جواب دے دے تو تلخی ہو جائے. تھوڑا سا اگر آپ حوصلہ کر لیں گے تو امید ہے کہ سامنے والا واپس آپ تھوڑا سا زندگی میں اطمینان کریں، تھوڑا سا سکون کریں. تھوڑا سا میرے پاس رات کو 4-5-6 ڈاکٹر آ گئے تھے تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ آپ دوائی بھی ضرور لکھیں پر تھوڑا سا نا مریضوں سے ہنس کے بولا کریں، آپ کی مہربانی. آپ روز مریض دیکھتے ہیں تو آپ عادی ہو جاتے ہیں. تو جو لواحقین ہوتے ہیں ان کے گھر میں پہلی دفعہ مریض ہوا ہوتا ہے وہ پریشان ہوتے ہیں. اب چونکہ آپ کا روٹین کا کام ہے آپ کو اتنی ٹینشن نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ابھی ٹانگ خدا نخواستہ ٹوٹ گئی ہے تو اس کا ایکس رے ہوگا، فلانا کام ہوگا، تو یہ ہر چیز اپنے ٹائم پہ. آپ ٹھیک ہیں، لیکن اگر آپ تھوڑا سا تیز 2 قدم چلنے لگ جائیں، بھاگ کے ادھر جائیں بھاگ کے ادھر آئیں، تو مریض والوں کا حوصلہ ہو جائے گا کہ نہیں ڈاکٹر بڑا بھاگ دوڑ کر رہا ہے ہمارے لیے. لیکن اگر آپ کہہ دیں گے بیٹھ جاؤ آرام سے ہو جاتا ہے سارا کچھ، تو وہ کہتے ہیں اس کو تو پرواہ ہی کوئی نہیں. تو زندگی میں صبر کریں، تحمل کریں اور اپنے آپ کو بردبار بنا لیں. بس صبر آ گیا تو انشاءاللہ وقار آ جائے گا، انشاءاللہ عزت آ جائے گی. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.